الصالحون صبرتم على عظيم البلاء حتى قتلتم صبرتم على عظم البلاء حتى قتلتم في حب سيد الأوصياء وفزتم بالدرجات العلى مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين فما أعظم مقامكم وأجل رتبتكم صبرتم على حد السيوف وشرب الحتوف ولم تبرؤوا من ابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ضعفتم ولا وحنتم وآثرتم الدار الباقية على الدار الفانية حتى قتلتم صبرا في سبيل الله ونصرة ابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صابرين متسبين غير ناكلين ولا خائفين فلعن الله من قتلكم وظلمكم واستحل منكم المحارم وضعف عليهم العذاب العليم السلام عليكم يا أنصار الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنصار الإسلام السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار رزقنا الله مرافقتكم مع الأبرار في جوار النبي المختار مع الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ورحمة الله وبركاته صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل ہمارے بچے جو ساتھ ہیں بچیاں ہیں ان کے نالج میں ہونا چاہیے اجازت ہے میں بیٹھ جاؤں آپ ہی بیٹھ جائیں 5 منٹ کوئی بات نہیں بیٹھ جائیں صلوات اللہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے لوگ ان کے بارے میں نے جیسے پوچھا آپ سے تو نالج نہیں ہوتا. یہ بہت عظیم شخصیت ہے. ان کا نام ہے حضرت حجر ابن عدی. اور ان کے دادا کے بارے میں آپ لوگ سب تقریباً میرا خیال یہ کہ جانتے ہوں گے کہ ان کے دادا بہت عظیم شخصیت, بڑے مشہور و معروف عرب کی شخصیت حضرت حاتم طائی. آپ نے سنا ہوگا جو بڑے سخی مشہور ہے حاتم طائی, یہ ان کی اولاد میں سے. جی جی یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے. اور ان کے بعد پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی صحبت میں ان کے صحابی رہے. مولا کے ساتھ یہ کوئی آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنے بڑے خاندان, بڑے عظیم باپ کے اولاد میں سے ان کے بھائی بھی ایک ہے ترمح بن عدی, وہ بھی بڑے شجاع بڑا نامدار تھے. مولا نے جو جنگیں کی, مولا کے یہ دست و بازو رہے, بڑے جرنیل رہے ساتھ مولا کے. جنگ صفین جیسے مشہور و معروف ہے تاریخ میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ, تو انہوں نے مولا کا ساتھ دیا. آپ کو پتہ ہے جیسے تاریخ میں ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے, کہ جب بنی امیہ کے پاس حکومت آئی معاویہ بن ابی سفیان کے پاس, تو پھر اس نے کوشش جو یہ کی, ان کی ساری یہ کوشش تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم جیسے ایک لفظ بولتے ہیں, یعنی ان کا نام جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے نہ ہے, لوگوں ان سے دور رہیں, یعنی دیوار کے ساتھ لگایا جائے, اور اپنا جو ان کا سسٹم تھا تاکہ ہماری حکومت مضبوط ہو اور ہم حکومت کریں. اور اسی سلسلہ میں سے انہوں نے پھر ایک وہ جو کام کیا, جو ممبروں سے اہل بیت علیہ السلام اور خاصتاً میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ سب و شتم کیا. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا جمعہ کے خطبات میں مسجدوں سے مولا امیر المومنین کے ساتھ ہم اچھا ورڈ استعمال کر رہے ہیں, سب و شتم. یہ کیا بکواسات کرتے تھے. پھر انہی میں سے عمر بن عبدالعزیز ایک خلیفہ آیا جس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, ہم اس کی احترام ہمارے مکتب سارے لوگ کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز جس نے فدق کو بھی واپس کیا, اور یہ جو فعل شنی, یہ برا کام جو تھا, اس کو پھر ختم کروایا. اور آج بھی اہل سنت کے جو خطبات جب ہوتے ہیں جمعہ کے, پھر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام پہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ اس حضرت عمر بن عبدالعزیز نے, بڑا ایک فیئر آدمی تھا.
انہی میں سے پھر نکلا. یعنی بروں میں سے اچھے بھی آتے رہے. جیسے آپ کے سامنے ہے، ہم پہلے زیارت پہ جاتے تھے، اب بند ہے نہیں جانے دیتے. اسی یزید کا بیٹا معاویہ ثانی جسے کہا جاتا ہے، آپ لوگ جانتے ہو گے معاویہ ثانی، یعنی یزید بن معاویہ بن یزید بن معاویہ، یعنی بڑے معاویہ کا پوتا یزید کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ ہے، معاویہ ثانی اسے کہا جاتا ہے. وہ مب اہل بیت تھا جس نے حکومت چھوڑ دی، کہا کہ اس نے میرے باپ نے ظلم کیا تھا اہل بیت علیہ السلام پر، یہ ان کا حق تھا، اس نے چھوڑ دیا. پھر اس کو زہر دے کر مروان بن حکم جو تھا وہ اس نے کنٹرول کر لیا. اب مروان بن حکم کے بارے میں شاید ہسٹری آپ جانتے ہو، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ وید شخص ہے جس کو مدینہ سے نکال دیا تھا. آپ نے پڑھا ہوا ہے، جانتے ہیں. یہ مروان بن حکم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا. یہ وید تاریخ اسلامی میں ایک شخص ہے کہ حضور علیہ السلام جو جوڑنے والے تھے، محبتیں کرنے والے تھے، اس مروان بن حکم کو حضور نے ان کو مدینہ سے طرد کر دیا، نکال دیا. اور آپ اندازہ کریں یہ جو حقیقت ہے، پہلی خلافت حضرت ابوبکر کی، آپ جو حقیقت ہے وہ ماننی چاہیے. اس نے کہا کہ فار ایگزامپل نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مدینہ سے 10 کلومیٹر اندر داخل نہیں ہو سکتے. حضرت ابوبکر نے، پہلے خلیفہ نے کہا کہ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں تو 15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر اور پیچھے رہے گا، مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کے زمانہ میں انہوں نے پھر اور وہ ایریا بڑھا دیا کہ تم مدینہ کے قریب نہیں آ سکتے. لیکن جب تیسری خلافت آتی ہے حضرت عثمان، انہوں نے پھر اس مروان بن حکم کو اپنے پاس بلا لیا، یہ ان کا کزن تھا، پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، یعنی پھر اپنا وزیر بنا لیا. اور اسی کی وجہ سے پھر جو وہ بلوائی آئے مصر سے اور ان کو شہید ان کو کر دیا گیا حضرت عثمان تیسرے خلیفوں کو، تو یہ اسی مروان بن حکم کی وجہ سے. پھر جب معاویہ بن ابی سفیان نے مولا امیر المومنین سے جنگیں کی، جب انہوں نے، اور پھر مولا اس دنیا سے شہید ہو گئے، چلے گئے، رحلت فرما گئے، چلے گئے اس دنیا سے. پھر امام حسن علیہ السلام کی جب حکومت آتی ہے، امام حسن ایک جنگ کا ماحول بنتا ہے، پھر مولا امام حسن سے لوگ جو ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں. اس کی سیاست کا آپ کو پتہ ہے، امیر شام کا. مولا نے پھر ان کے ساتھ جو صلح کی ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی، مولا نے پھر ان صلح کی شرائط میں سے ایک خاص اور مشہور و معروف یہ شک تھی کہ تم اپنے بعد اپنا کوئی ولی عہد مقرر نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہوں گے، یہ سنا ہوگا، معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی اس میں یہ جلی الفاظ میں یہ لکھی ہوئی تھی شرائط کہ معاویہ بن ابی سفیان، اپنے بعد تم اپنا خلیفہ، اپنا ولی عہد، اپنا نائب مقرر نہیں کر سکتے، تیرے بعد پھر خلافت جو ہے امام حسن کے پاس آئے گی. لیکن انہوں نے پھر امام حسن علیہ السلام کو جیسے بھی زہر دلوا کر شہید کروا دیا. دوسری اس صلح کی شرائط میں یہ تھا کہ جب وہ صلح لکھی جا رہی تھی کہ تم میرے والد کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے جنگ صفین، جنگ جمل، جتنی بھی جنگی ہوئی، نہروان، مولا امیر المومنین کے جو خاص اصحاب تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، جب حکومت تیرے پاس آ جائے گی تم میرے مولا کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہو گے، یعنی میرے باپا کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہو گے. لیکن جب اس کے پاس حکومت آتی ہے، پھر اس نے چن چن کر، ان کو تو اپنی بات کا لکھے کا پاس نہیں تھا، پھر اس نے چن چن کر مولا کے اصحاب کو اس نے شہید کیا. جیسے آپ عراق جاتے رہے، حضرت رشید حجری ہیں، کمیل ابن زیاد ہیں، حضرت میثم تمار ہیں، مشہور و معروف شخصیات. ان کو چن چن کر اس نے پھر کسی کو سولی پہ چڑھایا، کسی کو ٹکڑے کر آتے ہیں. اس کا جو گورنر تھا، پوری ہر طرح حکومت، اس کا راستہ صاف ہو گیا، امام حسن شہید ہو گئے. پوری عالم اسلام پہ یہ شخصیت، اندازہ کریں، معاویہ بن ابی سفیان، یہ امیر شام، عالم اسلام کا وہ خلیفہ بن جاتا ہے. یہ بھی اسلام کے ساتھ کتنا ایک اندازہ کریں، وہی جس کا مروان بن حکم کی میں بات عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں. 50 سال میں آپ اندازہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کو شہید کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن شہید ہو جاتے ہیں، امام حسین شہید ہو جاتے ہیں. جب یہ معاویہ بن ابی سفیان کے بعد یہ اس کا یزید بیٹا ہے، یہ دنیا سے 6 مہینے کے بعد واقع کربلا زندہ رہتا ہے. پھر اس کا بیٹا معاویہ جو معاویہ ثانی ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حکومت نہیں لوں گا. جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا کیا اس نے مروان بن حکم نے، یعنی وہ شخص جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے نکال دیا تھا، حضرت ابوبکر نے نکال دیا، حضرت عمر نے نکال دیا، تیسری خلافت نے حضرت عثمان نے اپنے پاس بٹھا لیا. اس کے بعد یہ پھر شام میں ان کی حکومت قائم ہوگی بنی امیہ کہ یہ شام میں آ گیا. جب وہ زہر دی جاتی ہے یزید کے بیٹے معاویہ کو، معاویہ ثانی کو، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی قبر مبارک جو ہے موجود ہے. معاویہ بن ابی سفیان کا جو محل ہے قصر خضرہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ شام میں موجود ہے، جامعہ بنی امیہ کے ساتھ ہی. اس کے کونے میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے چپکے سے.
اور اسلام کے ساتھ اس سے بڑا مزاج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے یار، کہ وہ بندہ مروان بن حکم جس کو نبی علیہ السلام نے مدینہ سے نکال دیا تھا وہ اسلام کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے لیے شاید یہ نئی بات ہو، وہ شخص مروان بن حکم وہ خلیفہ بن جاتا ہے جس کو مطرود کیا گیا، اور پھر اس سے آگے اس کے بیٹے سارے خلیفہ ہیں، اس کی اولادوں سے شام بن عبد الملک بن مروان ہے، پھر عبد الملک سے ہے شام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، پتہ نہیں کتنے ہیں، پھر اس سے آگے عمر بن عبد العزیز، اور وہ آتے ہیں، وہ جو اچھا انسان ہے سے گزرا۔ بہرحال اختصار کے ساتھ، جب ان کا ایک گورنر ہے معاویہ بن ابی سفیان کا جو کوفہ میں تھا، یہ کوفہ میں رہتے تھے، حضرت حجر بن عدی، جب یہ اہل بیت پہ سب و شتم کرتے، برا بھلا کہتے، خمر پیتے، میں پیتے تھے، برے کام کرتے تھے، ان کے گورنر ظلم کرتے تھے، حکومت میں آ گئے اور سب انہوں نے اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا۔ پھر وہ جو مولا کے ساتھی تھے وہ ان کے خلاف بات کرتے، ان کو ٹوکتے۔ اس نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ یہ جو تمہارا حضرت علی کا ایک ساتھی ہے اور اس کے ساتھ چند لوگ جو ہیں یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے حکومت نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اس نے لکھا کہ ان کو قید کر کے شام میں میری طرف بھیج دیا جائے۔ یہ حضرت حجر بن عدی اور ان کے 14 تقریباً لوگوں کو 14 لوگوں کو قید کر کے یہاں پہ لایا جاتا ہے۔ شرط ان کو کیا رکھی جاتی کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ دیں، پھر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، پھر آپ آزاد ہیں۔ پھر جو مولا کے ماننے والے ہیں وہ کیا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مولا کی ولایت سے دور ہو جائیں۔ یہاں پر جب قید کر کے ان کو لایا جاتا ہے، یہاں 6 یا 8 ساتھی ان کے شہید ہیں ساتھ، باقی ان 6 کے بارے میں یا 8 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید واللہ عالم بالصواب کہ وہ ان کے ساتھ مل گئے یا ان کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا یہاں پہ یہ نام لکھے ہیں سارے ان کے جو یہاں شہید ہوئے ہیں، یہاں ان کو شہید پھر کر دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ پھر ان سے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ دیں، ان کی محبت کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ مل جائیں، حضرت علی اس دنیا سے چلے گئے، آپ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا کہ تلواروں سے، جیسے انہوں نے لکھا ہے، آپ نے سر نگوں نہیں کیا علی حد السیوف، تلواروں کی انیوں پہ آپ نے سر نگوں نہیں کیا، یعنی آپ نے ان تلواروں کو اپنی گردنوں پہ لے لیا، ولایت امیر المومنین سے دستبردار نہیں ہوئے آپ نے۔ جب ان کی شرط پیش کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ولایت علی میں محبت امیر المومنین میں قتل ہونا۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کوئی آپ کی آخری خواہش ہو، تو انہوں نے 2 خواہش کا ذکر کیا جو تاریخ میں روایت میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کہ اگر مجھے پانی مل جائے میں غسل کروں، وضو کروں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پانی ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ہماری بڑے ان سے ہماری محبت کا وفور ہوتا ہے کہ ہم نے بہت پڑھا ہے ان کے بارے میں، بہت ان کا نام ہے، جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں ان کو نالج ہے ان کے بارے میں۔ تو پانی نہیں دیا گیا تو انہوں نے دعا کی، بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے اور یہ غسل فرماتے ہیں۔ پھر یہ نماز پڑھتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ میری دوسری شرط ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اجازت ملتی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ اور انہوں نے جلدی میں نماز پڑھی۔ مولا کے ماننے والے ایسے جلدی میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جب کوئی اس وقت ایسے تک کچھ عثمانی اور کچھ علوی مشہور تھے لوگ، ایسے اتنی سیپریشن نہیں ہوئی تھی جیسے ابھی پھر فرقے بن گئے ہیں۔ کسی بھی مسجد میں کوئی لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے نا تو لوگ پہچانتے تھے۔ ایک روایت پڑھی ہے میں نے علماء سے بھی سنی، لوگ کہتے تھے یار یہ جو نماز پڑھ رہا ہے کیا یہ علوی ہے یا عثمانی ہے دوسری سائڈ؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں ابھی نماز پڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اگر یہ طویل سجدے کرنے والا ہے تو علی علیہ السلام کے ماننے والا۔ اندازہ کریں، انہوں نے یہ نماز جلدی میں پڑھی اور نماز پڑھ کے یہ ایک بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی کمال کی بات انہوں نے کہا کہ باخدا میری زندگی کی واحد ایسی نماز ہے جو میں نے جلدی پڑھی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ مجھے بھی قتل کر دو کہ میں خوف کی وجہ سے میں نے نماز طویل کر دی ہے، کہیں آپ یہ آپ کے ذہنوں میں نہ جائے۔ اللہ اکبر، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے جن کا نام علی بتایا جاتا ہے۔ جب دوسری شرط پوچھی کہ اور بھی آپ کی خواہش، انہوں نے کہا کمال کے ان کی ولایت امیر المومنین میں محبت کا وفور دیکھے، یہ کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ میرے قتل سے پہلے آپ میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کریں۔ اللہ اکبر، جب ان کے بیٹے کو شہید کر دیا جاتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اے حجر بن عدی آپ کو تو رونا چاہیے تھا، آپ کو ہم نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا کمال کا جواب جو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آپ مجھے پہلے شہید کرتے تو میرا بیٹا میرا خون دے کر ہو سکتا ہے پھر جاتا مولا کی ولایت سے۔ آج میں خوش اس لیے ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے ولایت علی پہ قربان۔ اتنے بڑے عظیم شخصیت، یہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں۔ اور بھی ان کی کافی ساری ہسٹری، ہم آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی سے کوئی مجلس ہوگی تو اس میں بیان کروں گا، عرض کروں گا۔ ہم دعا گوئے مالک اللہ، پروردگارہ
ہم تیرے اس خاص بندے، اس خاص شہید جو ظلم کے ساتھ ولایت مولا امیر المومنین پہ جن کا خون بہا ہے، یا اللہ جن کی گردنیں مولا کی محبت میں کٹی ہیں اور ان کے ساتھیوں کے صدقے میں، پروردگارہ ہمیں ولایت اہل بیت پہ قائم رکھ۔ مالک اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بھی ولایت اہل بیت فرما۔ مالک اللہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا۔ پروردگارہ واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، شہداء کے خون کا صدقہ، پروردگارہ ہمیں دین و دنیا میں کامیاب و کامیاب۔ یا اللہ واسطے محمد و اہل بیت محمد کا، ان شہداء کا صدقہ حاضرین کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما۔ مالک اللہ شہداء کربلا، شہداء اسلام اور خاصتاً حضرت حجر بن عدی اور ان کے جتنے دیگر ساتھی شہداء ہیں، ان کے صدقے میں مالک اللہ جو مومنین مومنات ہر وقت ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو علیم بذات صدور ہے، یا اللہ ہم ان کی دعاؤں کو ہر وقت ادا نہیں کر سکتے، مانگ نہیں سکتے، یا اللہ ہمیں وہ ہر وقت دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مالک اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سیرت محمد و آل محمد، سیرت شہداء کربلا نصیب فرما دے۔ مالک اللہ ہمیں دین محمد و آل محمد علیہ السلام سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ مالک اللہ ہمیں ان کے ساتھیوں، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات اللہ۔ اور کا نماز زیارت ہدیتاً پڑھیں گے حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھی جو شہداء ہیں ان کے لیے بہت آرام سے اختلاف ہے تاریخ میں، ویسے تو ان کو نبی اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، ابھی نبوت ان کو ملی نہیں تھی یا اسرار نبوت ان کو ملنے تھے، واللہ عالم بالصواب، لیکن لکھا ہوا بھی نبی اللہ اور کہا بھی ایسے جاتا ہے نبی اللہ، لیکن کچھ لوگ جو ہے تاریخ میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، ابھی انہیں اسرار نبوت نہیں ملے تھے۔ بہرحال یہ اللہ کے بزرگیدہ بندے ہیں، حضرت آدم کے بیٹے، تو مشہور و معروف جو حابیل و قابیل، آپ نام سنا ہوگا۔ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ حابیل اور قابیل کیا اکٹھے ہیں، حضرت حابیل کی قبر مبارک ہے یہاں، قابیل کی نہیں ہے جو قاتل ہے۔ اور حابیل و قابیل میں فرق یہ بھی ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا قاتل کون اور مقتول کون ہے۔ جو قابیل ہے، قاف سے قاتل جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہی قاتل ہے قابیل۔ حابیل جو ہے وہ مقتول، یعنی قابیل قاتل والا، وہ قابیل تو اس کا تو کوئی پتہ نہیں جو قاتل تھا۔ اور یہ مقتول جو ہیں، دیکھے جو اللہ کے پہلے اس دنیا میں انسان ہیں جو شہید ہوئے، قتل ہوا، جن کی وجہ سے دمشق کا نام دمشق پڑا، ہوا کیوں اور کیسے ہوا، جو تاریخوں میں روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اللہ کی سامنے انہوں نے نظر و نیاز کا منت مانی۔ جو حضرت حابیل تھے، یہ جو مقتول ہیں، شہید ہیں، پہاڑ پہ رکھی گئی اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نور ہوا تو ان کی جو منت تھی، جو نظر تھی، وہ قبول ہو۔ جو بھائی تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کی منت اور نظر جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، تو حسد انسان کی جبلت میں ہے، اس کے پہلے دن سے، یعنی اللہ نے اس کی شرست میں، جبلت میں رکھا ہوا ہے۔ حسد آیا، اس نے اپنے بھائی کو پتھر اٹھایا اور مار دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کا کوئی مارنے کا ارادہ نہیں تھا، اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا، کیونکہ مارنا انسان کی ابھی نالج میں نہیں تھا کہ بندہ مرتا بھی ہے یا مر بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کے باقی افعال سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً وہ ایسا ہی تھا۔ جب اس نے اس کو پتھر مارا تو وہ فوراً شہید ہو گئے یا مر گئے، جیسے بھی وہ ختم ہو گئے۔ وہ یہ بھائی جو مارنے والا ہے، یہ سمجھا کہ یہ سو گیا، یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، یعنی ایکسپیرینس نہیں تھا اس واقعہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بندے کے ساتھ۔ اب وہ ان کو اٹھا کر، ان کو یہاں پہ ان کو شہید نہیں کیے گئے، ان کو اٹھا کر مختلف مقامات پہ کہ ابھی اٹھ جائیں گے یا ٹھیک ہو جائے گا۔
اور اس کی پھر آگے قرآن پاک میں جو تفسیر اس میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ آیا موجود ہے کہ کوے بھیجے، سنا ہوگا. تو اللہ نے ایک مقتول ہے، ایک اللہ کے زندہ بندے ہیں، تو ان کی ڈیڈ باڈی، ان کے جسد کے ساتھ ان کی توہین نہ ہو یا ان کی اہانت نہ ہو، اللہ نے پھر 2 کوے بھیجے. اور وہ قابیل کے سامنے وہ دونوں کوے آئے اور آپس میں ان کی لڑائی ہوئی اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، جیسے آپ سنتے رہتے. جب اس نے دیکھا تو پھر اس کے دماغ میں آیا کہ میں بھی ایسا کروں، کوا جیسے لڑا ہے اپنے بھائی کو مارا اور پھر اس کو دفن کر دیا زمین کھود کر. اس نے پھر یہ سوچا اس کے دماغ میں آیا کہ میں کیوں نہ ایسا اپنے بھائی کے ساتھ کروں. پھر اس نے قبر کھودی اور یہاں پہ اپنے بھائی کو دفن کر دیا. بچوں کے لیے یہ کہ کہا جاتا ہے، ایک کوشچن ہم بھی سنتے تھے کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس میں 1/4 جو ہے یعنی چوتھا حصہ انسانیت کا ختم ہو گیا. 4 ہی انسان تھے اس وقت، ایک انسان ختم ہوا تھا. تو وہ جنگ کون سی، کیسے کوشچن کرتے ہیں، وہ کون سی جنگ تھی جب 1/4 جو ہے وہ ختم ہوگی. تو یہی وہ واقعہ تھا کہ جب ایک انسانیت کا چوتھا حصہ جو تھا ختم ہو گیا. دوسری بات یہ دردیوں کے پاس ہے جو میں پہلے کر رہا تھا. یہاں دردی ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بھی ہے اور ان کا اپنا مذہب بھی ہے. آپ نے پتہ نہیں دیکھے نے، لمبی لمبی شلواریں پہنتے ہیں، بڑی مونچھیں ہوتی ہیں ان کی. ایسے ان کا یہ ہے کہ 40 سال تک وہ کوئی مذہب پہ یا دین کی طرف نہیں اس پہ عمل کرتے، کہ جیسے ہمارے نبی علیہ السلام 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا. یہ کچھ ان کا عقیدہ ہے. موسٹلی بے دینی ہوتے ہیں. یہ وہ متولی ہیں، وہ زیادہ تر اس کو سنبھالتے ہیں. یہاں نماز وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نماز وغیرہ پڑھنا بیٹھنا یہاں منع ہے. ہم اندر چلتے ہیں، فاتحہ پڑھیں گے. یہ سب کی طرف سے زیارت پڑھتے ہیں حضرت حابیل علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی حابیل علیہ السلام، السلام علیکم وعلی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ، السلام علیکم وعلی جمیع النبیین والمرسلین والأوصياء المرضيين والشهداء والصالحين. أشهد أنك لقد أديت ما حملت وحفظت ما استودعت وبلغت عن الله كما أمرت وحللت حلال الله وحرمت حرامه وأقمت أحكامه. فصلى الله على روحك الطيبة وبدنك الطاهر وعاشرنا الله في زمرتك تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. ولا حرمنا برب بركاتك ورزقنا العود إلى زيارتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام صلی علی محمد.